اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ سورہ سبا آیت نمبر 2۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے اور وہی رحیم و غفور ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا کیا چیزیں جاتی ہیں۔ زمین کے اندر جانے والی چیزیں ان میں سے کچھ تو ہمارے مشاہدے میں ہیں۔ زمین کے اندر ہم کو نظر آتا ہے کہ بیج کا دانہ زمین میں جاتا ہے، پانی زمین میں جاتا ہے، اور آفتاب کے شعاعیں زمین کے اوپر پڑتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ہوا کے سلسلے میں بھی انسان کو علم ہے۔ لیکن ان چیزوں کے زمین کے اندر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم لے کر جاتے ہیں، یہ انسان کے علم میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب، ہمارا مالک وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق عنایت کی، ثم ہدی، پھر ہدایت دی ہر شے کو جس کو اللہ نے تخلیق دی ہے اس شے کو ہدایت بھی دی ہے۔ ہر شے ہدایت یافتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہدایت تکوینی۔ یہ ہدایت، یہ شعور ہر شے کے اندر ودیعت ہے، اور وہی ہدایت لے کر یہ دانہ زمین کے اندر جاتا ہے اور اس پر پانی پڑتا ہے۔ پانی پڑنے کے بعد اس دانے کی جڑیں نکلتی ہیں زمین کے اندر، یہ جڑیں پھیل جاتی ہیں۔ ان جڑوں میں یہ ہدایت ہے، یہ جڑیں جو ہیں نہایت دانا ہے، ان کو علم ہے کہ زمین میں موجود عناصر میں سے کوئی 10 عناصر جو ہے وہ ان کو ترتیب دینے سے کوئی چیز بنتی ہے۔ ان جڑوں کو پتہ ہے کہ کون سے عناصر جذب کرنا ہے، زمین کے اندر موجود عناصر میں سے کس عناصر کا انتخاب کرنا ہے۔ مسئلہ انتخاب کا ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک گندم کا دانہ زمین میں جاتا ہے، اس کی جڑیں نکلتی ہے تو گندم کی جڑوں کے سامنے صرف گندم بنانے والے عناصر ہے اور کوئی عنصر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور بھی عناصر ہے، ان کو نہیں جذب کرتی، ان کو اختیار نہیں کرتی یہ جڑیں، بلکہ ان عناصر کا انتخاب کرتے ہیں جن سے گندم بنتی ہے۔ یہ سوجھ بوجھ، یہ عناصر کا علم، لگتا ہے کہ یہ جڑیں بڑی سائنسداں ہیں اور وہاں پر بہت زبردست قسم کے لیبارٹری ہے، اور اس میں ان عناصر کی تشخیص ہوتی ہے، اور پھر تشخیص شدہ عناصر کو کھینچ کر کے ترتیب دے کر کے گندم بنا دیتی ہے۔
یہ محیر العقول چیز ہے، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارے لیے معمول کی بات ہے۔ گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہیں تو پھر گندم ہی ہو گئے گی نا، یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ پھر گندم کا دانہ زمین میں ڈال دیں تو پھر کیا کوئی اور چیز اگے گی؟ وہ ہنس دیتے ہیں، گندم ہی اگے گی، معمولات میں سے ہے، تعجب کی بات نہیں ہمارے لیے، ہم ان چیزوں کے اوپر سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات بہت بڑی آیات ہے، یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں یہ دانے کیا کیا احکام لے کر، کیا سوجھ بوجھ لے کر، کیا ہدایت لے کر کے چلی جاتی ہیں یہ جڑیں۔ وما یخرج منہا، اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس زمین سے نکلتا ہے، بشر کے علم میں جو ہے، جو زمین سے نکلتا ہے تو پودا نکلتا ہے، اور وہ بشر کے علم میں ہے، اور دیگر کیا چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اس کا بشر کو علم نہیں ہے۔ یہ جو دانہ ہے، یہ دانہ اس سے خوشہ نکلتا ہے، تنا نکلتا ہے، تو ہمارا تو خیال ہے کہ بس گندم کا دانہ لے کر نکلتا ہے، اور کیا چیزیں لے کر کے یہ سبزے نکلتے ہیں۔ یہ سبزے زمین کے اندر سے نکل کر بیرونی فضا میں کیا چیزیں جو ہے وہ بکھیرتی ہیں انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی کون سی ضرورتیں، صرف دانہ جو ہے وہ ضرورت پوری نہیں کرتا، بلکہ وہ پورا تنا، پورا سبزہ، پورے پتے، ان سے کیا کیا چیزیں پھوٹتی ہیں انسان کی زندگی کے لیے۔ ایک درخت ہے، درخت نکلتا ہے، ان کے پتوں سے کیا کیا چیزیں پھوٹتی ہیں، فضا میں بکھرتی ہیں، فضا کو معطر بناتی ہیں، ہمارے زندگی کو سازگار بناتی ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے اللہ کی نشانیاں ہیں ان چیزوں میں جو زمین کے اندر جاتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے۔ وما ينزل من السماء، یہ بات بھی صرف اللہ جانتا ہے کہ آسمان سے کون سا حکم، کون سا فیصلہ، کون سی تقدیر نازل ہوتی ہے۔ ہم کو تو ہمارے محسوسات میں یہ ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، آسمان سے سورج کی شعاعیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان سے کہہ سکتے ہیں ہوا بھی، یہ چیزیں جو ہے آسمان سے، فضا سے نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات جانتا ہے کہ آسمان سے کیا کیا حکم نازل ہوتا ہے، کیا کیا ہدایتیں نازل ہوتی ہیں، ان ہدایتوں کی وجہ سے یہ پودے، یہ سبزے اور باقی چیزیں جو ہے کون سی حیات آفرین چیزیں ہمارے لیے مہیا کرتی ہیں۔ وما يعرج فيها، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمان کی طرف کون سی چیزیں چڑھ جاتی ہیں۔ بشر کو معلوم نہیں کہ آسمان کی طرف کیا چیزیں جاتی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ بشر محسوسات کو دیکھ سکتے ہیں صرف، لیکن بشر کو نہیں پتہ کون سی آسمان کی طرف جاتی ہے، کون سی دعا، کون سی عبادت، کون سی روح آسمان کی طرف عروج کرتی ہیں۔ انسان محسوسات کو دیکھتے ہیں آسمان کی طرف عروج کرتے ہوئے، ان چیزوں کو عروج کرتے ہوئے انسان کے علم میں نہیں کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ کون سی آواز، کون سی دعا مرغوب ہے،
کون سی دعا سنی جاتی ہے، کون سی بات سنی جاتی ہے۔ کاش کہ انسان کو اگر علم ہوتا کہ یہ آسمان کی طرف کیا چیزیں جو ہے عروج کرتی ہیں، چڑھ جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو بجا لانے میں بے تاب ہو جاتا، لیکن انسان کے علم میں نہیں ہے، علم میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انبیاء نے بتا بھی دیا ہے کون سی چیزیں آسمان کی طرف جاتی ہے، کون سی کون سی دعا، کون سی عبادات آسمان کی طرف جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، بتا دیا گیا ہے انسان کو۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب گردانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ، اللہ نے واجب گردانا ہے اپنی ذات پر الرحمہ، رحمت کو، رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب گردانا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ مہرباں ہے۔ یہ ساری باتیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، یہ آسمان کی طرف عروج کرتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ اس کے آثار عروج کر جاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ جہاں ارحم الراحمین ہے وہاں غفور ہے، بخشنے والا ہے، حلیم ہے، انسان کی زیادتیوں سے درگزر کرتا ہے، بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھا دیتا ہے اور پھر ناشکرے بن جاتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے انسان، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جہاں تک معاف کرنے کی گنجائش ہے۔ فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی جو بھی گناہ ہے اس سے اللہ درگزر کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کو سلیقہ آتا ہے نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، اس پر انحصار ہے۔ اگر ہم معافی نہ مانگے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ کو جب گناہ نہیں سمجھتا ہے انسان تو معافی کیسے مانگے گا؟ نہیں معافی مانگتا، جب معافی نہیں مانگتا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کے لیے معاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کفار کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دیجئے میرے عالم الغیب رب کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ ذرے سے چھوٹی چیز نہ اس سے بڑی، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب مبین میں ثبت ہے۔ یہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، سزا و جزا نہیں ہے، یہی دنیا ہے، اور وہ اپنے ارباب کی طرف رجوع کرتے تھے اب اسی دنیا کے لیے، وہ آخرت کا تصور ان کے پاس نہیں تھا، اور قیامت کے آنے کو وہ بعید سمجھتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم زمین میں گل سڑ جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، زمین میں گم ہو جاتے ہیں، تو کس طرح ہم کو اٹھائے گا دوبارہ؟
رہا کہ ذروں کو اللہ تعالیٰ کیسے جمع کرے گا جب ہم زمین میں مٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے؟ عالم الغیب جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، کوئی ذرہ برابر چیز، ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ تمہارے جسم کے ذرات جہاں کہیں بھی بکھر جائیں اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر سکتا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی میں تمہارے جسم کو جوڑا ہے مختلف ذرات کو جمع کر کے، کسی علاقے سے گندم آئی، کسی علاقے سے پھل آیا، کسی علاقے سے پانی آیا، کسی علاقے سے اور چیز، ان تمام چیزوں کو تمہارے دسترخوان پر جمع کیا، اس سے خون بنا، اس سے تمہارا وجود آیا۔ تمہارا وجود تو بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ نے جمع کر کے بنایا ہے، قیامت کے دن بھی اسی بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ انسان کا جسم قبر میں جانے کے بعد جو ہے وہ زمین میں گم ہو جاتا ہے جسم، جی ہم بات کرتے ہیں گم ہی نہیں ہوتا بلکہ دیگر چیزوں کے اس میں حصہ بنتا ہے۔ مثلا کسی درخت کی جڑیں اس قبر کی طرف نکلتی ہیں تو وہ اس کا حصہ بنتا ہے۔ یا ہم جب دنیا میں ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، ہم جو سانس لیتے ہیں ہمارا کاربن درختوں کا حصہ بنتا ہے، درختوں سے آکسیجن ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور کسی درخت کی جڑیں قبر کی طرف گئیں اور اس سے درخت بن گیا اور درخت سے کاربن آیا اور وہ ہمارے جسم کا اور کسی اور حیوانات کا حصہ ہو گیا۔ جہاں کہیں جس چیز کا بھی حصہ ہو جائے، یہاں کرنے کی بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کائنات میں کون کس کا حصہ بنتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، یہ بھی مطالعے کی چیز ہے کہ انسان کے اندر باہر سے چیزیں جاتی ہیں، باہر سے چیزیں انسان کے اندر جاتی ہیں اور وہ پھر انسان کے اندر سے باہر نکل جاتی ہیں۔ جی باہر سے اندر مادے کی شکل میں چیزیں جاتی ہیں، مادے کی شکل میں، روٹی ہے، دانہ ہے، پانی ہے وغیرہ، مادے کی شکل میں انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتی اور پھر انرجی کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے جسم کا نظام یہ درآمد برآمد سے عبارت ہے۔ جی باہر سے چیزیں آپ درآمد کرتے ہیں، اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے عمل اور آپ کی جنبش سے وہ چیزیں جو ہے وہ انرجی باہر کو نکلتی ہیں۔ آپ کے جسم سے نکلنے والے انرجی جو ہے وہ اب کاربن وہ کسی دیگر موجودات کا حصہ بنتے ہیں۔ دیگر موجودات جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں اور جانوروں کا حصہ بنتا ہے۔ جی کیا یہاں پر تبادل ہوتا ہے؟ یہاں یہ دنیا عجیب غریب دنیا ہے، یہ مشرکین ان چیزوں سے واقف نہیں تھی، اور ابھی آپ چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ پھر اب سوال کرو جو ہے کیسے ہی جانور کا حصہ بن گیا، اس کا حصہ بن گیا، اس کا حصہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کس طرح؟ لا یعزب، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی عنصر، کسی کا جز بنا ہے، کسی کا حصہ بنا ہے، وہ
اللہ فی کتاب مبین، کتاب مبین میں اللہ تعالیٰ کے کتاب مبین میں وہ ثبت ہے، موجود ہے، معلوم ہے، مشخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ان عناصر کو، جس عناصر کے ذریعے انسان نے جرم کیا ہے، کل کو وہ اعضاء جو ہے وہ گواہی دے گی۔ جس اعضاء کو استعمال کیا ہے، اس زمانے کے عناصر حاضر کرنا اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے جی۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور اسی عضو سے سوال ہوگا اور وہی گواہی دے گا قیامت کے دن۔ اللہ فی کتاب مبین، اللہ کے کتاب مبین میں، اس کائنات میں ہر چیز محفوظ ہے، کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی ہے آپ کے علم میں کہ کائنات میں وجود میں آنے کے، یہ دنیا کے لوگوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں وجود میں آنے والی چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہ نظیر لاوازیہ مشہور ہے، کوئی چیز دنیا میں آنے والی چیز ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ عناصر جو ہے وہ بکھرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، بکھرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکڑی کو جلا دیا تو وہ راکھ اور دھواں میں بکھر گیا، اور پھر وہ کہیں اور جا کر کے وہ دوبارہ متشکل ہوتی، ختم نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی۔ عناصر میں وہ ہوتی ہے تفریق و ترکیب، تفریق و ترکیب بدلتے ہیں، عناصر کی تفریق اور ترکیب بدلتے ہیں، ختم نہیں، کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ کا مکان موجود ہے، کائنات جب جس دن سے بنا ہے، یہی پانی ہے، پانی ایک قطرہ کم نہیں ہوا جس دن سے پانی وجود میں آیا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ پانی ایک قطرہ کم نہیں ہوا۔ یہی پانی جو ہے اتنا اس وقت موجود ہے، روز اول سے یہی مقدار کا پانی موجود تھا جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس وہ ختم ہوتا ہے، پانی ہمارے پاس ختم ہوتا ہے، اللہ کے پاس ختم نہیں ہوتا ہے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ پانی جو ہے اپنا کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد واپس جاتا ہے فضا میں، سمندر میں، اور پھر وہاں سے واپس آتا ہے۔ یہ آمد و رفت ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کتاب مبین میں موجود ہے۔ اس کو حاضر کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قیامت آ کر رہے گی، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ قیامت آئے گی تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو مغلوب کریں، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ قیامت ایک حقیقت ہے، قیامت کا آنا ایک عقلی اور فطری بات ہے۔ ہر شخص کے ضمیر بتاتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ مجرم ہیں، کتنے لوگ ظالم ہیں، ان کو اس ظلم کی سزا ملنا چاہیے۔ نہیں ہو سکتا کہ یہ سفاک اتنے لوگوں کا قتل عام کرے، اتنا ظلم کرے، اور پھر اس کی کوئی باز پرسی نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف بہت سے لوگ جو ہے وہ
انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اعمال کارہائے نیک انجام دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور ان کا یہ کام جو ہے وہ بھی رائگاں جائے، بے فائدہ ہو، ظالم اور عالم میں کوئی تمیز نہ ہو، ایک جیسے ہو، اس قسم کے لا یعنی قسم کا کائنات انسان کے ضمیر قبول نہیں کرتا۔ انسان کا ضمیر شاہد ہے کہ قیامت موجود ہے، جو چیز موجود نہیں ہے انسان کا ضمیر اس کا مطالبہ نہیں کرتا، انسان کا وجدان اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جس طرح اگر پانی نہیں ہے تو پیاس نہ لگتی، اصلاً پیاس لگنا دلیل ہے کہ اس کو بجھانے والا پانی موجود ہے۔ جس طرح پیاس دلیل ہے کہ اس پیاس کو بجھانے والا پانی موجود ہے، اگر پانی نہ ہوتا تو پیاس بھی نہ لگتی۔ اسی طرح انسان کے ضمیر اور وجدان میں جو بات ہے یہ دلیل ہے کہ عدل و انصاف کا دن آنے والا ہے، اور قیامت انسانی ضمیر اور وجدان کے مطابق ضروری ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ ہماری نشانیوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ ان دونوں گروہوں کے لیے سزا و جزا دینے کے لیے قیامت کا آنا لازم ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش اللہ کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جب جس طرح مشرکین اور کافر لوگ جو ہیں وہ قیامت کے آنے کو بعید سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، لیکن جن کو علم دیا گیا ہے، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا ہے وہ اس قیامت کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اہل علم جانتے ہیں کہ آپ کی طرف جو کچھ نازل ہوا ہے وہ برحق ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ علم کے اوپر موقوف ہے۔ علم کی وجہ سے حقائق کا سامنے آنا اور علم کی دعوت دینا، اور علماء کا ان عقائد کی تعریف کرنا، ان عقائد کو قبول کرنا دلیل ہے حقانیت پر۔ اگر یہ باتیں جو رسول کریم نے پیش کی ہیں یہ مبنی بر حقیقت نہ ہوتی تو علم والوں سے گریز کرتے، دانش مندوں سے گریز کرتے کہ وہ آتے ہیں آگے تو راز فاش ہو جائے گا۔ علم کی طرف دعوت دینا، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، صاحبان علم اس حقیقت کو جانتے ہیں، علم والے جانتے ہیں، یہ علم والوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کا حکم جو ہے وہ دلیل ہے اس دعوت کے الہی ہونے اور برحق ہونے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔